لو گے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری کتنی عمر ہو چکی ہے؟ تم کو اللہ نے کب پیدا کیا اور تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے پیدا فرمایا تو اس وقت میں نے ایک نور کو دیکھا جو چمکتا دمکتا ہوا تھا، اور پھر وہ نور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد 70,000 سال گزر جانے کے بعد دوبارہ میں نے اس نور کو دیکھا، اسی طریقے سے پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے 70,000 سال گزرنے کے بعد اس نور کو دیکھا۔ الغرض یہ کہ ہر 70,000 سال کے بعد میں اس نور کو دیکھتا تھا، حتیٰ کہ میں اب تک 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو ایک تو 70,000 سال کے بعد وہ نور نمودار ہوتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، اور وہ جبرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 70,000 مرتبہ اس کو دیکھ چکا ہوں۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اس سے کتنی عمر ان کی ہو گئی ہے۔ تو یہ بتلانے کے بعد نبی آخر الزمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے عمامہ، ٹوپی، کپڑا ہٹایا اور کہا، اے جبرائیل، میرے سر کی طرف دیکھو اور کچھ پہچانو۔ تو یک لخت جبرائیل امین بول پڑے کہ اللہ کے نبی، اسی نور کو تو میں وہ دیکھتا تھا، یہی تو وہ نور ہے جس کو میں ہر 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میرے نور کو ظاہر فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، انا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی بنا دیا گیا تھا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی آپ کے خمیر کو گوندا گیا تھا، ابھی آپ کا ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا تھا، آپ کا جسم تیار نہیں کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کا جسم تیار نہیں کیا گیا، آپ کے اندر روح نہیں ڈالی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام و مرتبہ رکھا کہ انسانوں کا ابھی وجود نہیں ہے دنیا کے اندر یا آسمانوں کے اندر، جنت کے اندر، لیکن
نبی پاک یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا۔ تو دیکھو اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کو کیسا رتبہ عطا کیا کہ تمام نبیوں سے پہلے، انسان کے وجود سے پہلے آپ کو نبی مقرر کر دیا، اور اس کے بعد انسان کو اللہ نے وجود میں لایا۔ اس کے بعد سلسلہ وار نبی آتے رہے۔ اس زمانے کے اندر دستور تھا کہ ایک ایک علاقے کے ایک نبی ہوتے تھے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہوتے تھے، ایک خاندان کے لیے ایک نبی ہوتے تھے۔ تو بیک وقت دو دو نبی بھی ہوتے تھے، اور ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی آتے تھے تو پہلے نبی کے دین کو منسوخ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے نبوت سے سرفراز کیا، نبی بنایا۔ لیکن اس دنیا کے اندر تمام نبیوں کے بعد میں اخیر میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ اس دنیا کے اندر تمام نبیوں کے بعد میں آپ کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روئے زمین سے آپ کے دین کو منسوخ نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ، بلکہ آپ کو جیسا دین دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، آپ کے دین کو قیامت تک چلانے کے لیے ہے، کہ یہ دین محمدی جو ہے قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ قیامت تک جو آدمی اس دنیا کے اندر آئے گا، جب تک کہ وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا، آپ کو نبی نہیں مانے گا، ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ختم کرنے والا بنا دیا، کہ تمام نبیوں کے بعد آپ کو آیا، آپ کے آنے کے بعد اب کسی نبی کا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، آپ کا فرمان چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری فرمائے، اس اعتبار سے دین چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کاموں کے لیے بہت سے نبیوں کو بھیجا، لیکن اپنے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ اے فرشتوں، تم ان کے اوپر درود پڑھو، میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی درود پڑھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو اللہ بڑھانا چاہتے ہیں، کہ اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ کیسا عمل ہے درود کا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پڑھتا۔ تو یہ بتلا رہا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے، مبعوث کیا گیا تھا۔ دوستو، مورخین نے لکھا ہے، اکثروں نے یہ بیان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول دن پیر کا تھا۔
آپ کی ولادت ہوئی فجر سے پہلے پہلے بہت ہی سہانے وقت میں۔ تو اسی کو لے کر کے ہمارے ملک والے ہی نہیں، دنیا کے بہت سے لوگ اس کو عید میلاد النبی سے ایک جشن مناتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی کا نام عید بھی رکھتے ہیں، اور برادران وطن دوسرے لوگ اس بارے ربیع الاول کو چھٹیاں ڈالتے ہیں، گورنمنٹ کے اعتبار سے سرکاری چھٹیاں ڈالتے ہیں، اور وہ عید کے نام سے چھٹیاں ڈالتے ہیں کہ عید کا دن۔ حالانکہ دوستو، میں مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا قابل مبارک ہے، اور ان کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا ہے، یہ کائنات بنائی گئی ہے، جن کی وجہ سے جنت سجائی گئی ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلایا ہے، اس نبی آخر الزماں کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ دن قابل مبارک دن ہے، یہ تاریخ قابل مبارک تاریخ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس دن کو غلط طریقے سے، غلط رویے سے استعمال کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنا جنم دن منانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے اپنے صحابہ کرام سے کوئی اشارہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر کوئی ثواب کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم فرماتے کہ دیکھو اس دن تم لوگ خوشیاں مناؤ، اس دن تم لوگ مٹھائیاں تقسیم کرو، اس دن کو تم لوگ کیا عید کے طور پہ مناؤ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ چلیے، آپ نے نہیں فرمایا، آپ کے تمام انسانوں میں قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عاشق رسول جو کہا جائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کے ہم عصر، ان کے ساتھی، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، سب سے زیادہ عاشق رسول جو تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ ان سے زیادہ اپنے نبی سے کسی کو عشق نہیں ہو سکتا۔ آج ہم عشق کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ سکتے ہیں، سر پٹک سکتے ہیں، لیکن صرف عشق کا دعویٰ ہی دعویٰ کریں گے، فرمان نبی پر ہم عمل نہیں کریں۔ اور صحابہ کرام کیسے تھے کہ آپ جو کچھ فرما دیتے تھے اس عشق کی بنیاد پر آپ ان کے اوپر عمل کرتے تھے، مر مٹ جاتے تھے، عمل کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ تقریر فرما رہے اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کچھ صحابی کھڑے تھے، لیکن کچھ صحابی دور میں لکڑی کا گٹھڑ سر پہ رکھ کر کے وہ چلے آ رہے تھے، ان تک آواز پہنچی، وہ وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ ایسے عاشق رسول تھے وہ لوگ، اتنی فرما برداری تھی ان کے اندر۔ تو کیا اگر یہ ثواب کی چیز ہوتی تو کیا صحابہ نے اس کو نہیں سمجھا؟ جو دن رات ان کے پاس رہنے والے تھے، عشق کے اندر مبتلا تھے، آپ کی ایک ایک بات کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں، لیکن بڑے سے بڑے صحابہ کرام
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، اسی طریقے سے ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کو لے لیجئے، کیا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر کسی عید کا جشن منایا؟ کیا عید میلاد النبی کا جشن منایا؟ چلیے صحابہ میں سے بڑے صحاباؤں کو چھوڑیے، ان سے جو چھوٹے صحابہ تھے کیا انہوں نے اس کام کو کیا؟ صحابہ کے بعد کیا تابعین نے اس کام کو کیا؟ تابعین کے بعد کیا کسی تابعین نے اس کام کو کیا؟ اگر جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو ہمارے لیے آج کیسے جائز ہوگا کہ ہم اس کام کو کریں؟